خبر آئی کہ اس ملعون کا، اس مردود کا، بصر بن ارطاد، اس قاتل کا جو جہاز گر گیا. میں دیکھیں عزیزوں، میں اس کے موت پہ نہیں ہنس رہا تھا، ویسے مجھے حق آنسو، مجھے خوشی ہوتی ہے. جس دن خامنی کی موت کا خبر بھی آئے گا تو میں قہقہے لگاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا انشاءاللہ. مجھے دوسرے کاموں کے پیچھے جانا، اس لیے یہ آؤٹ آف اسکیجول اور بغیر کسی اعلان کے مجھے یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میری کچھ باتوں کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ مجھے حکومت ایران سے کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے. حکومت ایران سے، خامنی کے رژیم سے یا خمینی کے رژیم سے، نہ کبھی انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے حکومت ایران نے، اور نہ کبھی وہی اگر میرے ساتھ برتاؤ برا ہوا ہے تو وہی جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. عام پاکستانی یا افغانی جب ایران جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ریسزم ہوتا ہے، جو پریجوڈس ہوتا ہے، جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایران میں. ایران سے جب ہم باہر نکل آئے، جب ہم نے چینل شروع کیا تھا اہل بیت چینل، تو جی ہاں ہمارا ایک اکاؤنٹ تھا، اس میں چینل کے پیسے تھے، میرے پرسنل پیسے نہیں تھے. اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، ہمارے دفتر وغیرہ پہ قبضہ کیا، ہمارے کچھ دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا، اور ہمارے کچھ بہت سارے ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کو اوقات میں، متعدد اوقات میں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں. علماء، ان میں سے بہت سارے علماء بھی تھے. لیکن یہ پرسنل باتیں نہیں ہیں، یعنی کہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ ہوا ہو ایران میں. میرے بہت سارے دوست ایرانی ہیں، اور میرے اصلی سپورٹرز ایرانی ہیں، یعنی جو اصلی کٹر سپورٹرز جو پرانے زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں وہ سب ایرانی. پاکستانی ہوئی ہے، اردو والے تو اب آئے ہیں میدان میں، اور یہ بھی ان کی سپورٹ جو ہے اتنی کوئی خاص نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ، اور میں فیملی کے طور پر بھی مجھ میں ایرانیوں کا خون ہے، یعنی ہمارا رشتہ ہے ایرانیوں سے. میری نانی اللہ ان کو رحمت کرے، وہ ایرانی تھی. تو عرض یہ ہے کہ ایران ملک سے ہمیں محبت ہے، ایرانی عوام سے ہمیں محبت ہے، ایران تشیع کا گڑھ ہے، اس سے ہمارے محبت ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. اور جہاں تک ایرانی حکومت کا تعلق ہے، اس سے میں بہت شدید اس کا مخالف ہوں، خامنئی، خمینی، ان کے رژیم کا. لیکن وہ پرسنل وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے. کبھی انہوں نے مجھے جیل میں نہیں ڈالا، کبھی انہوں نے مجھے تپڑ نہیں مارا، کبھی انہوں نے مجھے کوڑے نہیں لگائے، جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میرے ساتھ نہیں ہوا ایران میں. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس لیے میں ایران کا مخالف ہوں یا حکومت ایران کا مخالف ہوں، یہ پہلی بات. دوسری بات آپ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر ہم نے مرجعیت کی کمر توڑ دی ہے، ولایت فقیہ کی کمر توڑ دی ہے. ہم نے محترم ناظرین آج سے نہیں، کئی سالوں سے، مثلا ملاحظہ کریں، یہ میرا ایک اسپیچ ہے، ولایت فقیہ کیوں کفر اور شرک، ولایت فقیہ کفر اور شرک کیوں ہے. یہ سبجیکٹ ولایت فقیہ اصلا کفر ہے، شرک ہے. یہ اس کو میں نے مختلف زبانوں میں، بالخصوص فارسی اور عربی زبانوں میں بہت وسیع پیمانے پہ میں نے اس پہ بحث کیا. آج تک اس کو یہ لوگ رد نہیں کر سکے، نہیں رد کر سکے. مرجعیت نہ صرف باطل ہے بلکہ یہ کفر باللہ ہے. اس پہ ہمارا سیریز ابھی جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ ہمارے ابھی 4 سیریز ہوئے ہیں، 4 اسپیچز ہوئے ہیں. بیان واضح در کفر مراجع، مزید کفر مرجعیت، مرجعیت کفر ہے، آپریشن مرجعیت جو سیریز ہے. اس سے پہلے تقلید سیریز، اس سے پہلے عربی میں اجتہاد کے موضوع پر ہم نے سیریز کیا، فارسی میں کیا، انگلش میں کیا. تو ان کے پاس رد نہیں ہے، میرے مخالفین کے پاس رد نہیں کر سکتے علمی لحاظ سے. یہ بہت بے بس ہیں، تقلید کو یہ ثابت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں ملاحظہ فرمائیے، یہ میرا ایک سیریز ہے اردو زبان میں، اجتہاد اگینسٹ نص، مجتہدین اور مراجع کے کچھ اجماعی یا مشہور مخالف نص فتوے کہ یہ نص حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں. اس میں بہت ساری اسپیچز ہیں. اچھا، یہ اس کا رد نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس کیا ہے؟ نامردی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس، میرے مخالفین کے پاس، نامردی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ وہ نامردانہ حملے کریں اور جھوٹ پھیلا دیں کہ اللہ یاری نے کیا کیا ہے، اللہ یاری نے کیا بولا ہے. تو میرے محترم ناظرین، ہمارا پروگرام جا رہا تھا کس موضوع پر؟ حضرت امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت پر.
ان کی ولادت میں ہم خوشی منا رہے تھے. خبر آئی کہ اس ملعون کا، اس مردود کا، بسر ابن ارتاد، اس قاتل کا جو جہاز گر گیا. میں دیکھیں عزیزوں، میں اس کے موت پہ نہیں ہنس رہا تھا، ویسے مجھے حق ہے ہنسوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. جس دن خامنی کی موت کا خبر بھی آئے گا تو میں قہقہے لگاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا، انشاءاللہ جشن مناؤں گا. لیکن میں اس بات پہ ہنس رہا تھا کیونکہ اس وقت، کیونکہ آپ لوگ فارسی میڈیا نہیں پڑھتے نا، فارسی میڈیا کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اکثر لوگ آپ فارسی نہیں جانتے. اس وقت خبر یہ آیا تھا کہ خامنی صاحب کے ان کے پیچھے ان کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے کتے بھیجیں، تو اس پہ مجھے ہنسی آئی تھی. تو اس کو ان لوگوں نے بنایا ہے کلپ بنا کے، دیکھو اس کے موت، ایک سید کے موت پہ ہنس رہا ہے. جی ہاں، میں اس کے موت پہ خوش ہوں اور بڑی فخر سے خوش ہوں. اور میں ان لوگوں کو، کیونکہ میں ان کو بدترین دشمن اہل بیت علیہ السلام سمجھتا ہوں، بدترین کافر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس کی وجہ کیوں ایسا ہے، کیوں میں ان کو ایسا سمجھتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاحظہ کریں میرے عزیزوں کہ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ شخص ہے خمینی. یہ کون ہے؟ خمینی. یہ شخص ہے خمینی. یہ شخص خمینی. اس کا ادعا تھا کہ اس کے وہی اختیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے اختیارات ہیں. کیونکہ اس کے ادعا یہ تھا کہ نماز کو بھی تعطیل کر سکتا ہے، حج کو بھی تعطیل، روزے کو بھی تعطیل کر سکتا ہے. اس کا ادعا یہ تھا، یہاں تک کہ یہ توحید کو بھی، یعنی اللہ کی الوہیت کا بھی تعطیل یہ لوگ کر سکتے ہیں. اس کا یہ ادعا تھا. جو اس کی مخالفت کرتا تھا، یہ شخص اور اس جیسے کتے اس زمانے میں، یعنی 80s کے دہائی کے آغاز سے لے کر، ان کو پھانسی دے دو، ان کو جیل دے دو، یا پھانسی یا بغیر کسی جوڈیشل پروسیس کے ان کو اسیسینیٹ کرا دو. یہ ان کا کام تھا. پھر خمینی مر گیا، خامنی صاحب آ گئے. ان کا بھی یہی ادعا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ وہی اختیارات جو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں، وہی اختیارات اس کے پاس ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ بھی توحید کو تعطیل کر سکتا ہے، تو اللہ کی الوہیت کو، نماز کو حرام کر سکتا ہے، روزے کو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بھائی. اور جو اس کی مخالفت کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، محدور الدم ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. اور اس کا کون تھا؟ اس کا جو مخالفت کرے، چاہے وہ علماء میں سے، چاہے صالحین میں سے ہو، چاہے عوام میں سے ہو، چاہے مغرب زدہ ہو، چاہے مغرب زدہ نہ ہو، مذہبی ہو، اس آدمی کا کام تھا، یہ رئیسی، اس کا کام تھا کہ اس کو لیکویڈیٹ کیا جائے، قتل کیا جائے، پھانسی دیا جائے. اس کا کام یہی تھا میرے عزیزو. اگر آپ کو شک پڑتا ہے اس بات پر تو یہاں پر یہ میرا اسپیچ دیکھ لیں، ولایت فقیہ کفر اور شرک کیوں ہے. اس کو آپ لوگ دیکھ لینا ذرا، کہ میں جو باتیں کہتا ہوں یہ بغیر دلیل کے نہیں کہتا. وہاں پہ اس کے سب ڈاکیومنٹس میں نے وہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ایک منٹ، یہ ہم اپنے سے نہیں بنا رہے. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں آپ کو؟ یہ ان کے اپنے ان کے کتابوں سے، ان کے بیانات سے، یہ واضح بات ہے. ولایت مطلقہ فقیہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا، جب یہ پتہ چلا آپ کو میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، اب کہ یہ شخص کیا واقعا قاتل تھا کہ نہیں ہے، اس کا کام قتل کرنا تھا یا نہیں. میرے محترم ناظرین، یہ تو آپ یہاں پہ جا کے دیکھ لیں. یہ آیت اللہ منتظری کا ویب سائٹ ہے. یہ مذہبی آدمی تھا، مرجع تھا، خمینی کا نمبر 2 تھا، خامنئی کا استاد ہے. اس کے سائٹ میں یہاں پہ اس کا خاطرات ہے، کتاب خاطرات. وہاں پہ اس پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ کس طرح یہ صرف 1988 کی بات نہیں ہے، کہ 1988 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ رئیسی صاحب نے کئی ہزار لوگوں کو پھانسی دیا، اور پھر ان کے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. یعنی جن وہ شیعہ لڑکے تھے جیل میں، مذہبی خاندان کے لڑکے تھے، بس خمینی کے مخالف تھے، کچھ کمیونزم کی طرف راغب تھے، کچھ نہیں تھے. ان کو سب کو بہت ہی ایک کھلونے کی طرح کہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ بھئی تم
تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تمہارا وہی پرانا عقیدہ ہے. یہ لوگ پہلے سے, مثلا کسی نے ایک پیمفلٹ چھاپا تھا, دیوار میں پیمفلٹ لگایا تھا خمینی صاحب کے خلاف, یا کسی نے خمینی کو گالی دی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے جیل میں تھا. پہلے سے یہ سب اپنی سزا کاٹ چکے تھے, جن پہ مقدمہ چل چکا تھا, اپنی سزا کاٹ رہے تھے, کاٹ چکے تھے. ان کو دوبارہ سے نئے جرم کے بغیر اس شخص نے پھانسی دی. یہ 1988 کے بعد ہے, لیکن صرف اس کی بات نہیں 1988 سے, 1980 کے اوائل سے لے کر یہ ابھی تک 2020 تک یہ شخص اسی پروسیس میں تھا. اس کا کام تھا پھانسی دینا, قتل کرنا. آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کے ادھر دیکھ لو.